نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائی دوستو، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ کو زیادہ عمل کی بجائے اچھے عمل زیادہ پسند کرتے ہیں کہ عمل ہو بے شک تھوڑا ہو لیکن اچھا سنوار کر عمل کیا جائے. اس لیے یہاں اچھے عمل کا ذکر ہے. اور بھی آیات ہیں جن میں اچھے عمل کا ذکر ہے. تو ہم انسان ہیں، بندے ہیں اللہ کے، تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ضروری ہے. آج ہم عمل کرتے ہیں، سنوارتے نہیں. اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ آزما رہا ہے، لیبلوکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، آزماتا ہے. ایکم، کون ہے تم میں سے، ایکم احسن عمل، کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، جو عمل کو سنوارنے والا وہ کون ہے. اور اگر ہم عمل کو نہیں سنوار رہے تو ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. اعمال کی بھی شمار کس میں، تو ہر عمل ہمارا پہلے سے بہتر ہو، ہم اس کو سنواریں. ایمان کا عمل ہے، کوئی ایمان کی بات ہے تو بھائی پہلے سے بہتر. ہم دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اور چیزوں سے، مخلوق سے نہیں ہوتا، تو اس دعوت دینے میں ہم سنواریں اپنا اسلوب، اپنا طریقہ، یعنی بہتر انداز سے اللہ کی عظمت و بڑائی کو انسانوں کو پیش کریں تاکہ وہ اللہ کی عظمت و بڑائی کو جان لیں. ایمان تو ہمیشہ دعوت سے بڑھتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور حکم ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب کہ بھئی تم اپنے ایمان کو پختہ کرو. اور ایمان کلمے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا نام ایمان ہے. یہ ایمان کا کلمہ ہے. تو بھئی اس کو اچھے طریقے سے ایمان کی بات آگے پہنچانا، خود بھی سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. تو اس کے ہمارے علماء فرماتے ہیں دو حصے ہیں. پہلے حصے میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، فاعل صرف اللہ کی ذات ہے، اور مخلوق کو تاب نہیں، مجال نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مخلوق کو اللہ نے ایک ذرہ برابر بھی قوت طاقت نہیں دی، ذرہ برابر، سب اپنے پاس رکھے. اور اللہ کو اپنا کام چلانے میں کسی مددگار کی ضرورت نہیں، تنے تنہا اکیلے ساری تفاصیل کے ساتھ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی صرف اللہ کو پسند ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ پسند نہیں ہے. تو سنوارنا عمل سے کیا مراد ہے کہ اس میں ایمان ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. تو یہ ایمانیات والے اعمال کو ہم اس طرح سنواریں کہ بھئی ایمان پہلے سے بہتر، پہلے سے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، سنتیں پہلے سے بہتر، پہلے سے زیادہ، ایسے عمل کو سنواریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، ہمارے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے، تو کیسی نماز ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں
کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنا ہے نماز کے اندر، اور اس کو سنوارنا. ہم کہاں سنوارتے ہیں؟ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ جو نماز میں حکم ہے سجدے میں انگلیاں ملانے کا، تو ہمارا اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. یعنی چھوٹا سا عمل کہ سجدے میں انگلیاں ایسے کرنے کی وجہ ملا کے رکھو، تو ہمارا اس کے اندر بھی بہت فوائد ہے. وہ ان کی نگاہ تھی، وہ کشفن دیکھتے تھے ہر چیز کو. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو نماز کو سنوارنا تو یعنی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے کہ جیسی نماز ہوگی ویسا انسان ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز ہی دیکھتے تھے. کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا گورنر بنا کر، تو چھپ کر اس کی نماز دیکھتے تھے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. اور ایک خط بھی لکھا کہ میرے نزدیک سب سے محترم شان چیز نماز ہے. تو اس لیے بھائی ہم بھی سوچیں کچھ تو محنت کر، کچھ تو سنوار لے، ورنہ جو 20-25 سال پہلے پڑھ رہے تھے وہی آج پڑھ رہے. سنوارنے کا تو کس سے نہیں ہے، جیسے ہی پڑھے جیسا رکوع کر رہے تھے ویسے ہی آج کر رہے. پھر رکوع کا اپنا ایک پسندیدہ طریقہ ہے، اس کو سیکھا جائے کہ کمر اور سرین سیدھی ہو. ہاں جی، وہ کھول کر انگلیاں گھٹنوں کو مضبوط پکڑا جائے اور بازو سیدھے نہ ہو. ہاں جی، میں کہوں تو ہر چیز کا طریقہ ہے. سجدے کا اپنا طریقہ ہے، رکوع کا اپنا طریقہ ہے. ہمارے شیخ صاحب تھے تو وہ اپنی سجدے کے اندر انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا. سجدے میں تو انگلیوں کو ایسے موڑتے تھے سجدے میں پاؤں کی کہ ساری انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف. وہ اپنے سکھاتے تھے کہ جب بیٹھو تو بیٹھنا ہوتا ہے دائیں پاؤں پر، تو بائیں پاؤں کہاں جائے. تو سکھاتے تھے، فرماتے تھے کہ بائیں پاؤں کو دائیں سے ایسے ملاؤ کہ بائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف. دائیں کی تو ہوتی ہی ہیں ایسے کرتے، دائیں کی تو ہوتی ہیں، لیکن بائیں کو ایسا ملاؤ اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ، اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے بائیں کے اوپر کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف. ایسے سکھاتے تھے. تو نماز کے اندر تو بڑا سیکھنے والی چیز ہے. اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ علماء کا فیصلہ ہے کہ بھائی ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، اوپر نہ باندھے جائیں. اور کیسے ہاتھوں کو باندھنا ہے جی، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے. تو اپنی نماز کو بھی سنوارا جائے، پھر سارے اعمال کو سنوارا جائے. صرف نماز نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو بھی ان کو ذکر کو بھی سنوارا جائے. تلاوت کرتے ہیں تو ترتیل کے ساتھ سیکھ کر. آج سیکھتے نہیں ہیں تجوید، جیسی آ گئی بس. اب مکتب والوں کو اب ہوش ہے، ہمارے جو مکتب والے اب تجوید اس کی آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی ہر معاون جو ہے وہ تجوید کے حلقے میں بیٹھے اور تجوید کو آگے بڑھائے. تجوید کو، کیونکہ جو معاون کی تجوید ٹھیک ہوگی تو اساتذہ کی ٹھیک ہوگی، اساتذہ کی ٹھیک ہوگی تو ان کے شاگردوں کی ٹھیک ہوگی، اور شاگردوں کی ٹھیک ہوگی تو ایک خاندان کی اس کا قرآن پڑھنا درست ہے. ہمارا اصل میں ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمارے لیے مخارج کا ادائیگی جو ہے نا یہ سیکھنی پڑتی ہے. قاف کاف تا یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے مخارج نکلے ہیں، موٹا ہو باریک ہو. ایک تو مخارج ہیں ان میں غلطی تو آتا ہے لحن جلی، بڑی غلطی ہے، اور اس سے تو بعض اوقات کفر بھی ہو جاتا ہے، لفظ غلط پڑھ لیا ہے. اور ایک ہے حسن قرآن پاک کا، اس کی غلطی سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن قرآن کا حسن اس میں نہیں رہتا. الفاظ کو باریک پڑھنا، موٹا پڑھنا، گناہ کرنا،
سین سے سیٹی کی آواز، شین سے اپنی آواز، صاد سے اپنی، ضا سے اپنی، ہر لفظ کی اپنی آواز. تو بھائی کب سیکھیں گے؟ اچھے عمل بنانے کے لیے کب سیکھیں گے؟ یہی زندگی ہے بھائی، یہی حال اپنے حال میں سیکھیں. ماضی گزر چکا، بیت گیا، مستقبل آیا نہیں، تو اپنے عمل کو اپنے حال میں درست کریں. نماز کو ٹھیک کریں، تلاوت کو ٹھیک کریں. پھر یہ عمل نہیں، اور اتنے اعمال ہیں. کھیتی والے کے لیے اپنے اعمال ہیں، دکاندار کے لیے اپنے اعمال ہیں، کہ دکان والا اپنے اعمال کو درست کرے، کہ بھائی نقص بتائے اپنی چیز کی، خرابی بتائے، اس کا حکم ہے، اور دکاندار اس کا پڑے. وہ کوئی سودا لے کے جائے تو واپس کرے تو واپس لے خوشی سے لے. اور آج کل لکھتے ہیں خریدا مال واپس نہیں ہوگا. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا. تو اعمال کو سنوارنا، دکاندار بھی اپنے عمل سنوارے، ہاں جی، طالب علم بھی سنوارے. طالب علم نہیں کہ نقلیں لگائے، عمل کہاں ہوگا اس کا. چیٹنگ کرے، اللہ سے مانگے اور صحیح طرح اپنا سبق یاد کرے اور صحیح طرح سنائے. طالب علم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جو اس کے ذمے جتنا بھی اس کو سنوارے. اور سیلز والے بھی اپنے اعمال سنوارے. سیلز میں چیزیں بیچتے ہیں، غلو نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ بتائیں جو ہو ہی نہ. ہر شعبے میں نہ اللہ کے احکامات، اور ہر شعبے کے اپنے اعمال ہیں. پولیس والوں کا اپنے اعمال، کہ بھی اپنے عمل سنوارے، اچھے انداز میں جو ذمہ داری ہے اس کو اچھے انداز میں پورا کریں. یہ اپنا اس کا شعبہ ہے. تو یہ عمل سنوارنے سے ہی اللہ جل شانہ پسند کر لے کسی. جب اللہ پسند کر لے تو بھائی کیا بات ہے، مزے ہو جائیں. تو اس لیے ہر عمل یہ رمضان آ رہا ہے، روزہ ہے، ہر عمل کو سنوارا ہے. تراویح ہے، روزہ ہے، رمضان کے اپنے برکات ہیں. تو اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں جتنے اعمال ہیں، ایمانیات، اچھے اخلاق، ایمانیات، عبادات اور اچھے اخلاق اور معاملات کو سنبھالے. سب سے زیادہ گڑبڑ معاملات میں ہے، سب سے زیادہ. کسی دوسرا جس چیز کا مالک ہے اس کی چیز ہم استعمال نہ کریں. اور تبلیغ میں پہلے سکھاتے ہیں کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں. اور دیکھتے کہ جوتے ہی لائے کچھ پہن کے چلائے، کیوں پہن کے چلائے؟ اس کو تو پہننے کی اجازت نہیں ہے، جوتا اپنا پہنے. تو ایک چیز جو ہے نا، معاملات اس میں سب سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ معاملات کا تو پھر پکڑ بھی ہے نا. 1% اگر کسی کا، ایک بزرگ کی بیان تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، 1% اگر کسی کا استعمال کر لیا تو 500 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. پتہ نہیں کیسے انہوں نے حساب کیا ہو. 500 نمازیں 1% پر اگر چلی گئی تو میرا خیال ہے 100 روپے پر تو پھر ساری زندگی کی گئی. 100 روپیہ اگر کسی کا ناجائز لے لیا، استعمال کر لیا، جائز نہیں ہمارے لیے، تو ساری زندگی کی نماز. تو معاملات اس قدر تشویشناک چیز ہے. اور کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی بے کرمی کی، تو حتیٰ کہ آتا ہے کہ ایک سینگ بکریاں لڑیں گی تو ان کو بھی بدلہ دلایا جائے. معاملات میں تو معافی نہیں ہے نا، یہ تو پھر بدلہ دلوایا جائے گا. جس نے ظلم کیا اس کا بدلہ، ظالم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اس میں چھوٹ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے معاملات کے بعد کیا ہے بھائی دوستو، وہ معاشرت ہے. اوہو کتنا ہی عمل کو سنوارے، لیکن معاشرت میں سب پیچھے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سادگی یہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ چیزوں سے گھر بھرا ہوا ہے، مزید چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے گھر میں رکھنے کی. کو آ جاتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں رکھیں کہاں، چیز پڑ جاتی ہے. تبھی اپنی ضروریات کو کم کرنا. معاشرت میں تو ساری فیل ہے معاشرت، اور یہ سب سے آخر میں ٹھیک ہوگی. پہلے ایمانیات اسی ترتیب سے، پھر اپنا عبادات، پھر اخلاق سمجھیں گے، پھر جا کر کہیں ہمیں معاملات کی سمجھ آئے، اور پھر کہیں جا کر آخر میں معاشرت درست ہو. سب سے مشکل محال عمل دینا معاشرت کو سنبھالنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحب والی زندگی ہمارے اندر آ جائے. کیسے آئی؟ وہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اگلے دن میرے کہ حضرت صاحب کل کی بات سے میرا اتنے $1000 بچ گئے امریکہ کی بات. میں نے کہا تمہارے کیسے بچ گئے؟ کہنے لگے میری گاڑی ٹھیک ٹھاک تھی، میں سوچ رہا تھا کہ بدل کر تو یہ نئی اعلیٰ گاڑی خریدوں، تو 25,000 پر نہیں کہتے مجھے خرچ کرنے پڑتے $. تو رات تھوڑی سی بات آپ نے فرمائی تو میں نے ارادہ بدل لیا. کیا ضرورت ہے، اسی سے کام چل رہا ہے. تو کہنے لگے میرا $25,000 بچ گئے. تو معاشرت ایسی چیز ہے. معاشرت میں لوگوں کو روکتے میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نہ کرنا، دیکھو شادی آ رہی ہے تو یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تو کو روتے یہ نہیں ہم سے ہونا، یہ نہیں ہونا. لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں. معاشرت کا اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا انتہائی مشکل ہو جائے. تو معاشرت والے اعمال کو بھی سنوارنا، سارے اعمال کو سنوارنا. اللہ جل شانہ ہمیں اس کے لیے توفیق دے اس کی. اور سارا دار و مدار محبت الہی. کون سنوارے گا؟ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے وہ ہر عمل دیکھے کہ کیسے میں یہ عمل کروں کہ اللہ کو پسند کرے، کیا کروں. اور ایسے اعمال لوگ پیش کرتے تھے اللہ جل شانہ کیا کہ یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل. کہ اللہ کو تجھے پسند ہے تو تو ہماری مدد فرما کرے. غار میں لوگ پھنسے رہے ہیں نا، تو پھر آپ نے اعمال پیش کیے کہ اللہ یہ عمل میں نے کیا، اگر تجھے پسند ہے تو تمہیں اس سے چھٹکارا دے. تو اس لیے میرے دوستو اپنے اعمال کو سنوارا جائے. ہر عمل، ایمان کو، نماز کو، تلاوت کو، ذکر، ہر چیز کو پہلے سے بہتر فرمایا کہ اللہ آزماتا ہے زندگی اور موت سے. ہے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرے. تو اچھے عمل کو ذرا غور فکر کرنا چاہیے. اچھے عمل ہوں، صرف عمل نہ ہو، اچھے عمل. تو انشاءاللہ جتنا یہ ذکر مراقبہ کریں گے، اللہ سے محبت سیکھیں گے، خود ہی دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میرا عمل کیسا ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر خود ہی شوق پیدا ہوگا اور ڈھونڈے گا طریقے کہ اللہ کو راضی کرنے. اب تھوڑی دیر کے لیے نا بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ جب بھی کوئی ذکر کے لیے بیٹھتا ہے نا تو سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو دلوں پر اترتی ہے، دلوں پر. تو اس رحمت کو جذب کرنا ہے کہ وہ جو میرے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو وہ میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے،
تیرے در کے ایک گدا نے میرے دل سے دنیا دوں کی عظمت ہے مٹائی. میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی. تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو. میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی. تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری گناہوں غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. نیکوکاری کی زندگی عطا فرما. صحیح سچا پکا سچا مسلمان بندہ بنا. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا. آپ کی اداؤں پر مر مٹنے والا بنا. اے اللہ اپنی ہر گھڑی کی یاد ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی ہر گھڑی کی یاد ہمیں نصیب فرما. اے اللہ غفلت کو ہمارے دلوں سے ہٹا. غفلت کی سیاہی ہمارے دلوں سے مٹا. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اپنے عشق کی آگ ہمارے دلوں میں روشن فرما. اے اللہ اے اللہ ہمیں ذکر قلبی عطا فرما. ذکر خفی عطا فرما. تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس عطا فرما. اے اللہ ہمارے میں جو طالب علم ہے اللہ کو ہر امتحان میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما. کام والے ہیں اللہ اپنے کام پروفیشن میں کمال عطا فرما.
اے پروردگار عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ گھر والے بہن بھائی والدین اولاد سب پر مہربانی فرما. اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما. کوئی پریشان ہے پریشانی کو دور فرما. حاجت مند ہے حاجات کو پورا فرما. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما. عافیت پر دوام عطا فرما. اے اللہ ہمارے مکاتب کو قبول فرما. ہمارے مدارس کو قبول فرما. ہمارے اسکولوں کو قبول فرما. اے اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه